اسلام آباد میں دن دہاڑے ذبح کی جانے والی نور مقدم کے سفاک قاتل ظاہر جعفر کی جانب سے خود کو امریکی شہری ظاہر کر کے سزا سے بچنے کی کوشش کامیاب ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ معلوم ہوا ہے کہ گرفتاری کے بعد سے ملزم ظاہر جعفر پولیس کے سامنے بار بار ایک ہی موقف دہرا رہا ہے کہ وہ امریکی شہریت رکھتا ہے اور اس پر پاکستان کا قانون لاگو نہیں ہوتا، لہٰذا اسے امریکی سفارت خانے تک سفارتی رسائی دی جائے۔ 28 جولائی کو جب اسلام آباد پولیس جنونی قاتل کو ڈسٹرکٹ عدالت کی طرف کھینچتی ہوئی لے جا رہی تھی، تب بھی اس نے صحافیوں کے سامنے یہی بات دہرائی کہ میں ایک امریکی شہری ہوں۔ ظاہر کے اس موقف پر کئی سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے کانٹریکٹر ریمنڈ ڈیوس کی طرح کیا ظاہر کو بھی امریکی مدد حاصل ہوگی؟ یہاں یہ واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ نور مقدم قتل کیس اب عدالت میں زیر سماعت ہے۔ اس کیس سے متعلق بہت سی افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں، لہٰذا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کیا پاکستان میں رہنے والے امریکی شہری اگر کسی الزام میں گرفتار ہوتے ہیں تو ان کے لیے ان کا ملک کیا قانونی اقدامات اٹھا سکتا ہے۔ اس کیس سے متعلق زیادہ تر سوالات سوشل میڈیا پر پوچھے جا رہے ہیں۔ اس کیس سے متعلق ایک خبر میں بتایا گیا ہے کہ 26 جولائی کو امریکی سفارت خانے کے چند افسران نور مقدم قتل کیس کے مرکزی ملزم ظاہر جعفر سے ملاقات کر چکے ہیں، جس کے بعد امریکی شہری ہونے کی وجہ سے ملزم ظاہر جعفر کی رہائی اور اسے استثناء حاصل ہونے کی بحث نے مزید زور پکڑ لیا ہے۔ اس خبر کے چلنے کے بعد امریکی سفارت خانے نے ٹویٹر پر ایک وضاحتی بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ امریکی شہری جس ملک میں رہتے ہیں ان پر اسی ملک کا قانون لاگو ہوتا ہے۔ اگر کوئی امریکی شہری کہیں گرفتار ہوتا ہے تو سفارت خانے کا عملہ ان سے ملاقات کر کے ان کا حال احوال پوچھ سکتا ہے اور انہیں وکلاء کی سہولت بھی فراہم کی جا سکتی ہے، لیکن امریکی سفارت خانہ نہ تو قانونی مشورہ دے سکتا ہے اور نہ ہی عدالتی کارروائی میں شامل ہو سکتا ہے اور نہ ہی کسی مجرم کی رہائی پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں ایڈوکیٹ اسد جمال نے بتایا کہ ظاہر جعفر ایک عام شہری ہے اور اسے کوئی سفارتی استثناء حاصل نہیں ہے کیونکہ امریکہ نے اسے سفارتکار کے طور پر پاکستان نہیں بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریمنڈ ڈیوس کا کیس بالکل مختلف تھا، جس میں اسے امریکہ کی طرف سے سفارتی استثناء حاصل تھا کیونکہ وہ سفارتکار کے طور پر پاکستان آیا تھا، جس کو بنیاد بنا کر اسے قتل کے الزام کے باوجود پاکستان سے واپس امریکہ بھیج دیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ پاکستان میں امریکی CIA کے لیے کام کرنے والے ریمنڈ ڈیوس کو 27 جنوری سن 2011 کو تب گرفتار کیا گیا تھا جب وہ لاہور میں 2 افراد کو قتل کر کے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ بعد ازاں مقتولین کے ورثاء کو تب کے ISI سربراہ احمد شجاع پاشا کی جانب سے دباؤ میں لا کر دیت کی رقم کے عوض معافی دلوا دی گئی تھی اور ریمنڈ ڈیوس کو رہا کر کے امریکہ بھجوا دیا گیا تھا۔ اسد جمال ایڈوکیٹ نے کہا کہ جہاں تک ان امریکی شہریوں کی بات ہے جو پاکستان میں رہتے ہیں، ان کی گرفتاری کے لیے وہ تمام قوانین لاگو ہوں گے جو پاکستان کے آئین میں ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی ملک کا شہری اگر کسی دوسرے ملک میں گرفتار ہوتا ہے تو اسے اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہوتا ہے۔ ان کے مطابق اس کے دفاع کے لیے سفارت خانہ اسے وکلاء سے متعارف کروا سکتا ہے، لیکن اس کے کیس میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ظاہر جعفر امریکی شہری ہونے کے فوائد بھی حاصل کر سکتا ہے، لیکن یہ فوائد اسے وکیل پہنچانے کی حد تک محدود ہیں۔ ایک اور کیس کی مثال دیتے ہوئے اسد جمال نے کہا کہ انڈین جاسوس کلبھوشن یادو کی گرفتاری کے بعد پاکستان کو عالمی عدالت انصاف نے قونصل رسائی پہنچانے کا کہا تھا۔ ایسے مقدمات میں کسی بھی ملک کو عالمی قوانین کی پاسداری کرنا ہوتی ہے اور پاکستان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دوسرے ملک میں کسی بھی جرم میں گرفتار اپنے شہریوں کے بارے میں سوال کرے اور معلوم کرے کہ ہوا کیا ہے، اور اگر وہ کسی غلط الزام میں پھنسے ہیں تب ان کی قانونی مدد کی جا سکتی ہے، لیکن عام شہریوں کی گرفتاری اور اس کے بعد چلنے والے مقدمات میں کوئی بھی ملک مداخلت نہیں کر سکتا۔ وہ اسی ملک کے قوانین کے تحت ہوتے ہیں اور ملک کے قوانین کے تحت ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اسلام آباد میں موجود ایک سابق سفارتکار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ امریکہ اس وقت ایسے کیس میں نہیں پھنسنا چاہتا، خاص طور پر جب سفارتی معاملات اس قدر کشیدہ ہوں۔ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اور اس میں تفتیشی افسران کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ معاملہ ملک کے قوانین کے تحت ہی حل ہو جائے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔